نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل ابن آدم طعاما خيرا قط خيرا من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده او كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار. درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جنہوں نے زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں رہنمائی کا کام کیا. میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں اور اس مضمون کی کئی آیتیں قرآن کریم کے اندر موجود. ان آیتوں کا مضمون ربا سے متعلق ہے، سود سے متعلق ہے، اور سود کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں. سود کے تعلق سے ہر شخص واقف ہے کہ سود ہے کیا چیز. میرے بھائیوں، سود اس کی کئی قسمیں کی گئی ہیں اور ان ساری قسموں کو بعض علماء کرام نے سود کو 3 قسموں میں منقسم کیا ہے. بعض علماء کرام نے سود کو 2 قسموں میں منقسم کیا ہے. ان ساری قسموں کی اگر تعریف کی جائے اور ان کا خلاصہ کیا جائے تو ہم سود کی اس طرح سے تعریف کر سکتے ہیں کہ ہر وہ مال جو آپ ادا کریں، کسی کو دیں اور پھر اس مال کو زیادہ کر کے واپس لیں. اگر وہ مال ایک ہی جنس کا ہے، ایک ہی قسم کا ہے، کسی کو مال آپ دیتے ہیں اور پھر اس سے واپس لیتے ہیں اور زیادہ لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ سود کہلاتا ہے، چاہے وہ یدن بیدن ہو، چاہے وہ ادھار ہو. مثال کے طور پر
آپ نے کسی کو 1 درہم دیا اور اس کے عوض 2 درہم لیے، کسی کو آپ نے 1 من اناج دیا اور پھر 2 من اس سے وصول کیا، یہ جو زیادہ آپ نے وصول کیا ہے یہ اسلام کی نظر میں سود کہلاتا ہے، یہ حرام۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کا حکم بیان فرمایا۔ سود کا حکم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع و شراء کو حلال کیا ہے، بیع و شراء کو، تجارت کرنے کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں سودی لین دین کو حرام قرار دیا ہے۔ بعض لوگ سود کو بھی بیع و شراء کے مساوی قرار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی پر رد کرتے ہوئے، ان کی غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شریعت اسلامیہ کا حکم یہ ہے کہ شریعت کی نظر میں سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن کی اسی آیت میں ذکر کیا وَيَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ربا کے ذریعے سے جو مال کمایا گیا ہے، جو زیادہ مال لیا گیا ہے، جو اخذ کیا گیا ہے، جو فائدہ حاصل کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کم کر دیتا ہے اور صدقات میں، خیرات میں اضافہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً۔ اے مسلمانوں، اے قرآن کو دستور حیات ماننے والوں، اے اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ کرنے کا دعویٰ کرنے والوں، تم یہ سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو منع کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم کو منع کرتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا، سود کے ذریعے سے حاصل کردہ مال کو نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، جس کو تم ڈبل اور تیگنا اور چوگنا کر کے تم لیتے، حاصل کرتے۔ اور اگر شریعت کے اندر نہیں کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو وہ نہیں کا صیغہ حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث کے دلائل سے سود کی حرمت واضح ہے، سود کی حرمت متفق علیہ ہے۔ سود کی جو کوئی بھی قسم، سود کا کوئی بھی لین دین، کوئی بھی کاروبار، یہ اسلامی نقطۂ نظر سے حرام ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 7 گناہوں سے بچنے کی تلقین فرمائی، 7 حرام کاموں سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ آپ نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، اے مسلمانوں، اے ایمان رکھنے والوں، تم 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ اور ان ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ایک گناہ کا جو تذکرہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ سود کا فرمایا، وہ اکل الربا۔ ان 7 حرام اعمال میں سے جو انسان کی زندگی پر، انسان کی نقل و حرکت پر، انسان کی نسل پر، انسان کی دعاؤں پر، انسان کی دینداری پر، انسان کی تجارت پر، انسان کی مال میں برکت پر، انسان کی خاندانی، معاشرتی، سماجی زندگی پر اثر ڈالتے ہیں، ان 7 گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ وہ اکل الربا، سود کا مال کھانا ہے۔
سود کا مال پیٹ میں بھرنا ہے، سود کے مال کے ذریعے سے نسل کی پرورش کرنی ہے، سود کے مال کے ذریعے سے اپنے تن اور بدن کو ڈھانکنا ہے، سود کے مال کے ذریعے سے اپنے بچوں کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، سود کے ذریعے سے پرورش شدہ گوشت پوشت اور نسل، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ نسل، وہ اولاد جس کی پرورش سود کے مال سے ہوتی ہو، فالنار اولا بہ، ایسی نسل کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ ایسی نسل، ایسا گوشت پوشت، ایسا جسم جس جسم کے اندر سود کا خون اور سود کی بنیاد پر جو ہے اس کی طاقت گردش کر رہی ہو، ایسا جسم وہ آگ کے زیادہ قریب ہے، آگ کے لیے آگ کا زیادہ حقدار ہے، جہنم کا زیادہ حقدار ہے۔ فالنار اولا بہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے بھائیوں، سود کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ڈراؤنی اور بڑی خوفناک روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ وہ لوگ جو سود کا مال کھاتے ہیں اور جو مال کی کمائی میں حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، جو حرام کے ذریعے سے مال کمانا فنکاری سمجھتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ مال کسی طرح سے بھی حاصل ہو جائے یہ ہمارے لیے حلال ہے، اور حرام مال کے ذریعے سے وہ گھر بناتے ہیں، حرام مال کے ذریعے سے وہ اپنی پرورش کرتے ہیں، اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں، سماج کے اندر وہ شیخی بگاڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایتیں بڑی خوفناک، بڑی ڈراؤنی۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 درہم اگر کوئی انسان سود کا کھاتا ہے، اپنے پیٹ میں رکھتا ہے، اپنے جسم کی پرورش کرتا ہے، 1 درہم سود کا 36 زنا کے برابر۔ اگر کوئی شخص 1 درہم سود کا کھاتا ہے تو یہ 1 درہم سود کا کھانا گویا کہ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اعزکم اللہ، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں سود کی شناعت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت، کئی صحابہ کرام سے اس معنی کی روایت ملتی ہے، موجود ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سود کے 62 دروازے ہیں، سود کے 62 دروازے، جن دروازوں سے انسان داخل ہوتا ہے تو سود کے اندر داخل ہوتا چلا جاتا ہے، حرام خوری کے اندر داخل ہوتا چلا جاتا ہے۔ سود میں داخل ہونے کے 62 دروازے، اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا سود میں داخل ہونے کے یا سود کے 73 دروازے، اور ان میں سے سب سے کمتر جو دروازہ ہے، یہ سب سے کمتر حیثیت کا جو سود ہے، اس کا گناہ برابر ہے اس شخص کے جو شخص نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کا شکار ہو۔ یعنی اپنی ماں کے ساتھ اگر کوئی شخص بدکاری کر لیتا ہے، نعوذ باللہ، تو اس کا گناہ اسی طرح سے ہے جس طریقے سے کوئی شخص سود کے ایک حصے کو استعمال کرے۔ کتنی شنیع اور کتنی خوفناک یہ روایت ہے، یہ ڈرانے کے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت سود کے تعلق سے ہمیں ملتی ہے۔ سمرہ ابن جندب سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت تھی، یہ سنت تھی کہ آپ مسجد نبوی کے اندر نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھ جاتے اور صحابہ کرام سے پوچھتے، بالخصوص فجر کی نماز کے بعد،
آج تم نے کوئی خواب دیکھا؟ تم میں سے کس نے کون سا خواب دیکھا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک محفل میں صحابہ کرام سے پوچھتے ہوا کرتے تھے. صحابہ کرام اپنے خواب بیان کرتے، اللہ کے نبی ان کی تعبیر بیان فرماتے. اسی طریقے سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعبیر کرتے چلے گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلیم کا ایک طریقہ یہ تھا، تربیت کا ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ سوال کر کر کچھ بتلانا چاہتے تھے. تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا. آپ کا مقصد یہ تھا کہ آج رات میں نے جو خواب دیکھا ہے، جو نبوت کا ایک حصہ ہوتا ہے، وحی کا ایک درجہ ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواب کی کیفیت کو صحابہ کرام کو بدلانا چاہتے تھے. تو اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے سوال کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا خواب ہے، اس خواب کے اندر ذکر فرمایا کہ مجھے ایک مقدس جگہ لے جایا گیا، میں نے وہاں پر یہ چیزیں دیکھی. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی تعذیب کا، عذاب دیے جانے کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک شخص ہے اور وہ شخص ایک دریا کے اندر ہے، اور یہ دریا خون کا دریا ہے. یعنی اس دریا کے اندر پانی کے بجائے خون ہے، اور یہ شخص خون کے دریا میں ڈبکیاں لگا رہا ہے. اور اس دریا کے کنارے، اس سمندر کے کنارے ایک شخص کھڑا ہوا ہے. یہ شخص جو اس سمندر کے اندر کبھی غرق ہوتا ہے، کبھی ابھرتا ہے، اور وہ وہاں سے بچ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ آہستہ آہستہ کوشش کرتے کرتے اس دریا کے، اس سمندر کے کنارے پہنچتا ہے. تو اس کنارے پر کھڑا ہوا جو شخص ہے، وہ شخص ایک پتھر بڑا سے لیتا ہے اور اس سمندر کے اندر اس غرق ہونے والے، اس ڈوبنے والے یا اس ڈبکیاں لگانے والے شخص کے منہ میں اس کو ڈال دیتا ہے، پھینک دیتا ہے. اور پھر وہ دوبارہ سمندر کے اندر چلا جاتا ہے. پھر وہ واپس آنے کی کوشش کرتا ہے. پھر وہ جو ہے جب قریب پہنچ جاتا ہے تو یہ شخص جو سمندر کے کنارے پر ہے، یہ اس کے منہ میں پھر ایک بڑا سا پتھر ڈال دیتا ہے. اس طریقے سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، ان سارے لوگوں کا ماجرا جن لوگوں کا ذکر اس روایت کے اندر ہے، لیکن ان سب کی تفصیل یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے. اس شخص کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے جس کو اتنا خطرناک عذاب ہو رہا ہے، یہ کون شخص ہے؟ اس نے دنیا میں کون سا جرم کیا تھا؟ اس کی یہ سزا کیوں ہو رہی تھی؟ اس کا کیا گناہ تھا؟ تو فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی کو بتلایا جاتا ہے کہ خون کے سمندر میں ڈبکیاں لگانے والا اور اپنی زندگی کی گہار لگانے والا، بچ نکلنے کی کوشش کرنے والا، اور اس طریقے سے اس سمندر کے اندر عذاب دیے جانے والا یہ شخص جو تھا، یہ زمین کے اندر، دنیا کے اندر ربا کا استعمال کرتا تھا، سود کا استعمال کرتا تھا، حرام حلال کی تمیز کیے بغیر اپنا پیٹ حرام کے ذریعے سے بھرتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے سزا مقرر کی، اور قیامت تک اس کو یہ سزا ہوتی رہے گی. میرے بھائیوں، یہ نہایت خطرناک سزا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کے لیے بیان فرمائی ہے. اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بستی کے اندر زنا، بدکاری اور سود کھانا عام ہو جائے تو وہ بستی گویا کہ اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو مسلط کر لیتی ہے، یعنی وہ بستی اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جاتی ہے. یہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بستی کے اندر حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر لوگ مال کماتے ہیں اور مال کمانے کے اندر حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، سود کا استعمال کرتے ہیں، سودی لین دین کو فروغ دیتے ہیں، اس پر انکار نہیں کرتے، اپنی پرورش کرتے ہیں، اپنی نسل کو کھلاتے ہیں، تو میرے بھائیوں ایسی بستی پر اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب مسلط کرتا ہے۔ اور اللہ کے عذاب مسلط کرنے کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں۔ سود کھانے کا بہت بڑا نقصان ہماری زندگی پر یہ ہوتا ہے کہ ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر سود کا کپڑا پہنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نمازیں، اس کی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ اور ایک روایت کے اندر ایک پریشان حال مومن کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ پریشان حال شخص صحرا کے اندر اپنی سواری کو کھو دیتا ہے، کھانے پینے کو کھو دیتا ہے، بڑا پریشان حال ہوتا ہے، اور اس پریشانی کے عالم میں اس کو اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ کے سامنے اپنے پریشانی کو ذکر کرتا ہے، پریشانی کو دور کرنے کی دعائیں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے، اس کا لباس حرام کا ہوتا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اس کی پرورش حرام کے مال سے ہوتی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حرام خور کی دعاؤں کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ اس روایت کی روشنی میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ سود کا استعمال کرتے ہیں یا سود کا نوالا اپنے جسم میں ڈالتے، اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں، یا اپنی اولاد کی پرورش سود اور حرام کے ذریعے سے کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی دعائیں بارگاہ عزت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر قبول نہیں ہوتی ہیں۔ یہ سود کھانے کا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، سود کھانے کا یا سود کے مال کو استعمال کرنے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ہماری زندگی سے برکتیں اڑ جاتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت آپ نے بار بار علماء کرام سے سنی ہوگی، جس روایت کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی کسی بھی بندے کے قدم کو ہلنے نہیں دے گا جب تک کہ اس سے 5 طرح کے سوال نہ کر لیے جائیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا وَعَنْ مَالِهِ، مال کمانے میں حرام اور حلال کی تمیز جو لوگ نہیں کرتے تو یہ حدیث ان کے لیے بڑا سوچنے کا باعث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز سوال کرے گا ہر شخص کے مال کے تعلق سے کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر جو ہم مال کماتے ہیں اور جہاں ہم خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس کے تعلق سے سوال کرے گا، پوچھے گا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے مال سے، دولت سے، اولاد سے، عزت سے اور اسی طریقے سے سماجی مقام و مرتبے سے اس سب سے برکت کو ختم کر دیتا ہے جو لوگ اپنے مال کمانے کے اندر حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ وہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر اپنی جیب بھرتے ہیں، بینک بیلنس اکٹھا کرتے ہیں اور اس کو ایک فن سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ سود کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری قسمیں، ان میں سے ایک قسم تو یہ ہے کہ ہم کسی کو ادھار دیں اس شرط پر کہ ہر مہینے آپ کو ہمیں اتنا لوٹانا ہے اور اس کی قسط باندھ دیں، اور پھر وہ جو مال لوٹایا جانے والا مال ہو، یہ مال آپ کی دی ہوئی رقم سے زیادہ،
چاہے آپ اس کو قسط وار لوٹائیں، چاہے آپ اس کو یک مشت لوٹائیں۔ اسی طریقے سے غلے کے اندر ایک جنس کا غلہ اگر ایک ساتھ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ ایک ہی زمانے میں اگر فروخت کیا جائے، لیکن ایک ہی جنس میں کمی بیشی کے ذریعے سے فروخت کیا جائے، یعنی مثال کے طور پر ہم کسی کو عمدہ قسم کا چاول یا فروخت کریں اور اس سے ایسا چاول جو اس سے کم تر ہے اس سے زیادہ وزن میں لیں، چاول ہی دونوں چاول ہی ہیں۔ مثال کے طور پر 1 کوئنٹل چاول لیا، ایک چاول ذرا زیادہ عمدہ ہے، کترنی ہے مثال کے طور پر، یا باسمتی چاول ہے، اور ایک چاول ہے جو ذرا ہلکا ہے، لیکن دونوں چاول ہے۔ ایسی صورت میں دونوں کے اندر لین دین میں اضافہ جائز نہیں ہے، یہ سود ہے۔ لیکن اگر آپ چاول کے ذریعے سے گیہوں فروخت کرتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو اجازت ہے جس طرح سے چاہے آپ فروخت کریں۔ اسی طریقے سے سود کی شکلوں میں سے ایک شکل جو ہے وہ بینکی لین دین ہے۔ بینک کے اندر ہم فکس ڈپوزٹ کرتے ہیں، فکس ڈپوزٹ 1 لاکھ روپے ہم جمع کرتے ہیں 1 سال کے لیے، اور ہمیں 1 لاکھ کے عوض 1,20,000 1,30,000 یا 2 لاکھ ملتا ہے۔ یہ جو ہمیں ہماری دی ہوئی رقم سے زیادہ مال مل رہا ہے، بلا محنت کے بلا مشقت کے، یہ مال سود ہے، اور یہ مال اسلامی نقطہ نظر سے حرام ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے سود کی اور بہت ساری قسمیں ہیں جن کو یہاں پر بیان کرنا جو ہے اس کی بہت بڑی تفصیل ہوگی۔ میں یہاں پر سود کی جو ہے ایک اور قسم ہمارے یہاں پر رائج ہے اس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ہمارے ایک معزز مقرر اور ہیں، اور جو ہے رات کا کافی وقت گزر چکا ہے، اور جو ہے ہمارے مقررین بھی موجود ہیں، اور بہت سارے جو حضرات ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، اور تقریباً آدھا مجمع یہاں سے جا چکا ہے۔ ایک جو ہے سود کی ایک قسم ہے جو ہمارے یہاں پر رائج ہے۔ مثال کے طور پر ہم کسی سے کوئی زمین گروی لیتے ہیں، کوئی زمین گروی لیتے ہیں، ہم کو قرض کی ضرورت ہوتی ہے، کسی شخص سے ہم نے قرض لیا اور اپنی زمین بطور گروی اس شخص کے پاس رکھ دی۔ اب اگر کوئی شخص اس زمین سے غلہ اگاتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے قرض کی بنیاد پر اس گروی زمین سے، تو یہ فائدہ بھی سود کہلاتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں پر رائج ہے، یہ بھی سود ہے، کیونکہ اصول فقہ کا قاعدہ ہے کل دین جر نفعا فہو ربا۔ ہر وہ قرض جس قرض سے قرض دینے والے کو فائدہ ہو، یعنی اس کو اس سے زیادہ ملے جس سے جتنا اس نے قرض دیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ قرض کے عوض حاصل شدہ زیادہ رقم یہ سود کہلائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سود جیسی مہلک بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس مجلس میں جو ہم مشقت کے ساتھ نیندوں کو قربان کرتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اہل علم کی تقریروں کو سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تقریروں میں اہل علم کے ذریعے سے جو بھی بیان کیا جا رہا ہے، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے، اور اللہ رب العزت ہمارے سارے لمحات کو عبادت میں تبدیل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس محفل کی برکت سے، علماء کرام کی ان تقریروں کی برکت سے ہماری بستی کے اندر ایک تبدیلی فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی جب تک اس دنیا میں ہم کو زندہ رکھے اسلام پر، ایمان پر، قرآن کی محبت پر زندہ رکھے، اور جب اس دنیا سے ہم کو اٹھایا جائے تو اسی قرآن کی محبت پر ہم کو اٹھایا جائے، ہماری زبان پر کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ ہو، اور جب ہم کو قبر میں سارے احباب اکیلے چھوڑ جائیں اس وقت ہمارے رب کا ساتھ ہو، جب قیامت کے روز اللہ کے سامنے ہم سب کو اکیلا کھڑا ہو کر جواب دینا ہو، اس وقت ہمارے رب کی نظر رحمت ہو،
محمد رسول اللہ کی شفاعت مبارکہ ہو، حوض کوثر کا پانی ہو، ہمارے بوسے ہوں، آپ کی پیشانی ہو، آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔